عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنت بالله صدق الله العظيم. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھا دیں تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. معزز سامعین حضرات، کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے ہماری اور آپ کی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد جو مہینہ ہے وہ جون کا مہینہ آنے والا ہے. مئی اور جون کا مہینہ گرمی کی شدت کے لیے جانا اور پہچانا جاتا ہے. جون کے مہینے میں یا مئی کے مہینے میں اگر دن کے وقت جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہو، دن کے وقت میں کوئی جلسہ ہو رہا ہو، کوئی شادی ہو رہی ہو یا کوئی اور فنکشن ہو رہا ہو جس میں 10x10 کا پنڈال لگا ہوا ہو، مئی جون کے مہینے میں تو ہر انسان وہاں پر دادا بھی ہے، وہاں پر پوتا بھی ہے، وہاں پر باپ بھی ہے، وہاں پر بیٹا بھی ہے، وہاں پر حاجی بھی ہے، وہاں پر نمازی بھی ہے، وہاں پر عالم بھی ہے، وہاں غیر عالم بھی ہے، وہاں مفتی بھی ہے،
وہاں غیر علم بھی ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے کی پرواہ کیے بغیر اس 10 بائی 10 کے پنڈال کے اندر جانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے کہ سورج جب اپنی تمازت پھیلاتا ہے زمین پر تو گرمی پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے، انسان کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے، انسان مئی جون کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے باپ سوچ رہا ہے کہ میں پنڈال کے اندر پہنچ جاؤں، دادا سوچ رہا ہے میں پنڈال کے اندر پہنچ جاؤں، بیٹا سوچ رہا ہے میں پنڈال کے اندر پہنچ جاؤں، اور باپ سوچ رہا ہے میں پنڈال کے اندر پہنچ جاؤں۔ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ پنڈال کے اندر میں پہنچ جاؤں اور مجھے جگہ مل جائے، لیکن 10 بائی 10 کا پنڈال ہے، کتنے لوگ اس کے اندر جمع ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر انسان کیوں اس پنڈال کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، دھوپ، سورج آگ برسا رہا ہے، وہ سورج جو چوتھے آسمان میں رہ کر کے اور الٹا رہ کر کے اتنی شدت کی گرمی پیدا کر رہا ہے، ایسی حرارت پیدا کر رہا ہے کہ انسان سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، انسان سورج کی حرارت کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ اللہ سمجھ، یہ تو دنیا کی گرمی ہے، لیکن ایک وقت وہ ایسا آنے والا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، دل کو دہلانے والی کیا ہے؟ وہ دل کو دہلانے والی کیا تو نے جانا؟ کیا دل کو دہلانے والی؟ وہ قیامت ہے دل کو دہلانے والی۔ اس وقت انسان دہل رہے ہوں گے، وہ فرشتوں کو دہلانے والی، وہ جنات کو دہلانے والی، وہ پہاڑوں کو دہلانے والی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور قرآن کہتا ہے انسان کی حالت ایسی ہوگی جس طریقے سے بکھرے ہوئے پتنگے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کو سمجھ، یعنی آگ کے اوپر جب پتنگے گرتے ہیں تو وہ جل کر کے ان کی راکھ جب اڑتی ہے تو دوسری سمتوں میں جایا کرتی ہے۔ اللہ کو سمجھ، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح کل میدان قیامت میں انسان کی حالت ہوگی، آدمی کی حالت ہوگی۔ اور قرآن کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑوں کا عالم یہ ہوگا کہ اون کے دھاگوں کی طرح وہ بکھر جائیں گے، جس طریقے سے اون کو دھنا جاتا ہے اور اون کی دھنکی کی طرح، یعنی اون کے دھاگوں کی طرح وہ بکھر جائیں گے پہاڑ۔ اللہ کو سمجھ، اسی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یاد کرو زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، اس وقت نہ زمین ہوگی نہ آسمان ہوگا، لیکن ہاں سورج ہوگا، اور سورج جو ہے آج چوتھے آسمان میں ہے اور یہ جو ہے الٹا ہے، لیکن کل بروز قیامت یہ سورج جو ہوگا وہ سیدھا ہوگا اور ایک ہاتھ کے فاصلے پر، یعنی سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا۔ انسانی کھوپڑیاں بھیجے، انسان کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح کھولتی ہوگی، زمین کعبے کی ہوگی۔ اللہ خود سمجھ، کسی کے لبوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کی ران تک پسینہ ہوگا، کسی کے ناف تک پسینہ ہوگا، کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا، کسی کے لبوں تک پسینہ ہوگا، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر میدان قیامت میں انجام بھگت رہا ہوگا۔ اللہ سمجھ، قیامت وہ ہے کہ جو دل کو دہلا رہی ہے، انسان پتنگے کی طرح ہو رہا ہے، پہاڑ اون کے دھاگوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ اللہ خود سمجھ، اسی کو کہا ہے قرآن پاک میں۔ اور یاد رکھ لو اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہم شامیانے کو تلاش کرتے ہیں سائے کے لیے، چھت کو تلاش کرتے ہیں سائے کے لیے، دنیا کے شامیانے کے نیچے انسان اپنی کوشش سے پہنچے گا، لیکن اس دن قیامت کے دن ایک سایہ ہوگا اور وہ سایہ عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اس سائے کے سوا کوئی دوسرا
دوسرا سایہ نہ ہوگا، لیکن دنیا کے اندر انسان جب سایہ تلاش کرتا ہے تو اپنی کوشش سے سایہ تلاش کرتا ہے، لیکن میدان قیامت میں جب عرش کا سایہ ہوگا تو انسان اپنی کوشش سے اس کے نیچے نہیں جائے گا، بلکہ اللہ جس کو چاہے گا وہ سایہ عطا فرمائے گا۔ اور غیب دا نبی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے لیے بتایا ہے کہ مجموعہ حدیث کے اگر سارے لوگوں کو نکالا جائے تو ان کی تعداد کم و بیش جو ہے وہ 70 افراد پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر۔ میدان محشر میں جب عرش کا سایہ ہوگا، عرش کے سائے کے نیچے انسان اپنی عمر کی بنیاد پر نہیں جا سکتا ہے، عرش کا سایہ انسان اپنے حسن کی بنیاد پر نہیں پا سکتا ہے، عرش کا سایہ انسان اپنے نسب کی بنیاد پر نہیں پا سکتا ہے، عرش کا سایہ انسان اپنے حسب کی بنیاد پر نہیں پا سکتا ہے، عرش کا سایہ انسان اپنی ڈگری کی بنیاد پر نہیں پا سکتا ہے، بلکہ عرش کا سایہ اس کو دیا جائے گا ایمان لانے کے بعد جس کے اعمال اچھے ہوں گے، اس کو عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ تقریباً کم و بیش 70 لوگ ہیں جن کو کل بروز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آپ گھبرائیے نہیں، میں 70 لوگوں کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ گرمی ہے، یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے، دھوپ کی شدت ہے، جتنے بیان ہو جائے ٹائم میں 1 یا 2 یا 3، اس کے بعد جو بچیں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کہ دیوان و اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میدان محشر کے لیے خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن بھی میدان محشر میں ہمارے حضور کی شفاعت کام آئے گی، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں ایمان لانے کے بعد کہ انسان اگر ان کو کر لے تو اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان 70 خوش نصیبوں میں پہلا جو خوش نصیب ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں پہلا شخص جس کو عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا وہ ہے جس کو اللہ نے اقتدار دیا اور اس نے عدل کیا، لوگوں کے درمیان انصاف کیا، جس کو اللہ نے اقتدار حکومت عطا فرمائی اور وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے لوگوں کے درمیان، تو اللہ اس خوش نصیب کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اس کی شرح میں شارحین کیا فرماتے ہیں؟ عادل حاکم سے مراد ہر انسان اپنے گھر کا حکمراں ہے، وہ اپنے گھر کے اندر عدل کرے، ہر انسان اپنے محلے کا حکمراں ہے، جو بڑا ہو محلے کے اندر وہ محلے کا حکمراں ہے، جو سماج کا بڑا ہو وہ سماج کا حکمراں ہے، جو ملک کا بڑا ہو وہ ملک کا حکمراں ہے، یعنی ہر انسان سے پوچھا جائے گا جو بڑا ہے، اللہ نے اس کو لوگوں میں عزت اور مقام عطا فرمایا ہے، اگر وہ عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا تو پرشش ہوگی۔ آئیے زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہر انسان اپنے گھر کا جائزہ لے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر والوں پر ہر انسان کو حکمراں بنایا ہے، وہ اپنے بچوں پر حاکم ہے، اپنے اہل و عیال پر حاکم ہے، اپنی بیوی پر حاکم ہے۔ آج عالم کیا ہے کہ ہر انسان اپنے گھر کے اندر عدل کرتا ہے، اپنی اولاد کے درمیان چند بچے ہیں اس کے کچھ بچوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کچھ بچوں کو اپنی وراثت میں زیادہ حصہ دیا کرتا ہے اور کچھ کو کم دیا کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ایسے لوگ سماج میں ہمارے پائے جاتے ہیں کہ کچھ بیٹوں کو زیادہ دیا اور کچھ بیٹوں کو دبا دیا، یہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اس کے بارے میں پرشش ہوگی، سوال کیا جائے۔
اور کچھ ایسے ہیں کہ بیٹوں کو ہی زیادہ دیا کرتے ہیں اور بیٹیوں کو نظر انداز کیا کرتے ہیں۔ آج یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج جو بچیاں بھاگ رہی ہیں، آج جو بچیاں ہاتھ پکڑ پکڑ کے غیروں کا جا رہی ہیں، یاد رکھو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا معاشرہ بھی ذمہ دار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، انسان کو جب پیاس لگتی ہے، پیٹ کو جب پیاس لگتی ہے تو انسان پانی پی کر کے اس پیاس کو بجھاتا ہے۔ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھا کر کے اپنی بھوک کو بجھاتا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے انسان کے دل کے اندر جب دل کو پیاس لگتی ہے تو اس کو اپنا ہم جنس چاہیے۔ ہم جنس سے مراد اپنا جیسا انسان جس کو اللہ نے اس کے لیے حلال فرمایا ہو۔ اللہ اکبر۔ جب دل کی پیاس لگتی ہے تو اس کو انس چاہیے، محبت چاہیے، پیار چاہیے۔ اللہ کو سمجھ آقا کریم علیہ السلام، آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں سنو، آج جو بچیاں جا رہی ہیں، آج جو بچیاں بھاگ رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نہ تو معاشرے کے اندر دیکھو کسی گھر میں اولاً تو بچی کو پیدا ہونا عیب سمجھا جا رہا ہے۔ اگر بچی پیدا ہو جا رہی ہے تو باپ اس کو پیار نہیں دے رہا ہے۔ بچوں کے سامنے، لڑکوں کے سامنے ماں اس کو پیار نہیں دے رہی ہے۔ بھائی کا منہ پھولا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچی چاہتی ہے گھر میں مجھے پیار ملے، لیکن ماں کہتی ہے تم مرتی کیوں نہیں، مجھے رشتے نہیں آتے۔ باپ اپنی بیٹی سے پیار کے ساتھ پیش نہیں آتا، بلکہ وہ ہمیشہ بگڑی ہوئی نظروں سے اس سے کلام کرتا ہے۔ ادھر بھائی بگڑی ہوئی نظروں سے کلام کرتا ہے۔ اب وہ کہتی ہے اس گھر کے اندر تو مجھے کوئی چاہتا ہی نہیں، اس گھر کے اندر کسی کو میری قدر ہی نہیں، اس گھر کے اندر کوئی مجھے پیار کرتا ہی نہیں۔ اب وہ باہر جھانکنے لگی ہے اپنے دل کی پیاس بجھانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور باہر ایسے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی موبائل کا لالچ دے کر کے، کبھی روپے اور پیسہ کا لالچ دے کر کے، کبھی پکنک کے نام پر گھمانے کا لالچ دے کر کے، کبھی کپڑوں کا لالچ دے کر کے اس بچی کی زندگی اور مستقبل کو تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں، اس کی عزت کو تار تار کر دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھ لو ایک بات کہہ کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اگر بیٹیوں کو سماج میں بیٹیوں کا حق دیا جائے اور پوری عزت کے ساتھ رکھا جائے تو آج جو بیٹیاں بھاگ رہی ہیں کسی حد تک ان کا بھاگنا جو ہے وہ کم ہو جائے گا، کسی حد تک ان کا بھاگنا بند ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، اس کے پاس دو بچیاں تھیں، دونوں بچیوں کو لے کر کے آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ایک کھجور دی، اس عورت نے وہ کھجور لی اور اس عورت نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور دو ٹکڑے کرنے کے بعد دونوں بچیوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی۔ آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور کی بارگاہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک عورت آئی تھی، اس عورت کے آنے پر مجھے تعجب ہوا، میں نے ایک کھجور دی، اس عورت نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں کو وہ کھجور آدھی آدھی دے دی۔ آقا نے ارشاد فرمایا اس نے عدل کیا، انصاف کیا، اگر وہ عدل نہ کرتی، ایسا نہ کرتی تو کل بروز قیامت اس عورت سے مواخذہ ہوتا، سوال کیا جاتا اور اس عورت سے کہا جاتا تو نے اپنی بیٹیوں کے درمیان عدل کیوں نہ کیا۔ یہ حدیثوں پر عمل کون کرے گا؟ چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اپنی اولاد کے اندر عدل و انصاف کرنا اور محبت برابر کرنا، وراثت کا حصہ برابر برابر دینا۔ اگر گھر بانٹ رہے ہو تو سب کو برابر برابر کمرے، اگر دولت بانٹ رہے ہو تو سب کو برابر برابر دولت، نہ بچیوں کو اگنور کرنا اور نہ اولاد کو، نہ بیٹوں کو اگنور کرنا۔ اللہ سمجھ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان کو اللہ نے اقتدار دیا اور عدل کرے گا کل بروز قیامت اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔
اب یہاں پر باتیں اور بھی ہے، میں کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے دوسری باتیں بھی کرنی ہے۔ عدل کرو، انصاف کرو، جو جس عہدے پر ہے وہ عدل کرے، انصاف کرے۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ کمزور کو اور ستایا جاتا ہے اور جو ظالم ہے اس کی حمایت بیجا کی جاتی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، عدل و انصاف کرنے والا غلط انصاف کرتا ہے، غلط فیصلہ سناتا ہے، کسی کی دولت کی بنیاد پر، کسی کے عہدے کی بنیاد پر، کسی اور وجہ کی بنیاد پر۔ اور کچھ لوگ سماج میں ایسے ہوتے ہیں، وہ جان رہا ہے کہ غلط ہے یہ بندہ، لیکن پھر بھی اس غلط آدمی کا ساتھ دیتے ہیں، اس غلط آدمی کی حمایت کرتے ہیں۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ کل قیامت کے دن جواب نہیں دینا ہے۔ انصاف جب قائم نہیں ہوگا، بلکہ مذہب اسلام جو ہے وہ انصاف قائم کرنے کے لیے ہی آیا تھا۔ غریبوں، سماج کے اندر جو طبقے کچلے ہوئے تھے، ان کو عزت دلانے کے لیے آیا تھا، ان کو عدل دینے کے لیے آیا تھا، ان کو انصاف دینے کے لیے آیا تھا، دنیا کے اندر ایک امن کا ماحول قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہمارا مذہب اسلام چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، سب کو برابر برابر حقوق عطا فرماتا ہے۔ اور ان صفوں میں دیکھ لو، یہ درس دے رہی ہے، چاہے بادشاہ ہو چاہے امیر ہو چاہے چودھری ہو چاہے چیئرمین ہو، اگر وہ مومن ہے ان صفوں کے اندر آ جاتا ہے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو پہلا خوش نصیب وہ جو عدل کرتا ہے، جس لیول پر بھی وہ حکمراں ہے، وہ اپنے حلقے میں عدل کرے لوگوں کے درمیان۔ کل بروز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور دوسرا خوش نصیب وہ ہے، قیامت کے دن اللہ ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر کے گزارا، وہ خوش نصیب کل بروز قیامت جو ہے وہ عرش کا سایہ پائے گا، اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وہ نوجوان جس کو اللہ نے جوانی دی اور اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر کے گزارا، یعنی عبادت میں گزارا، سجدوں میں گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر کر نیکیوں میں گزارا، گناہوں سے بچا۔ کل بروز قیامت ایسے نوجوان کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اچھا، آپ لوگ کہتے ہوگے کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، یہ ہمیشہ ڈرانے کی بات کرتے ہیں، جب دیکھو تب ڈرانے کی بات، جب دیکھو تب جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں، جب دیکھو تب ایک دائرہ کھینچ دیتے، یہاں سے آگے نہیں جانا ہے۔ ہم نوجوان ہیں، ہم اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں انجوائے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انجوائے نہیں کر سکتے مسلمان ہیں۔ ہم کہتے ہیں کس نے روکا ہے انجوائے سے؟ آج ایک بات بتا دوں، انجوائے کرنے کا جتنا حق مذہب اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ غور کریں تب، آئیے چند چیزیں بتاتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ مالدار لوگ جن پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جو مالک کے نصاب ہے، وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں کس بنیاد پر؟ مالدار ہونے کی بنیاد۔ مذہب اسلام نے نہ تو مالدار بننے پر پابندی لگائی اور نہ کمانے پر پابندی لگائی، نہ جمانے پر پابندی لگائی۔ مذہب اسلام کمانے کا بھی حکم دیتا ہے اور جمانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر! شروع دن سے ہی، پہلے دن سے ہی مذہب اسلام میں مالدار لوگوں کی کثرت زیادہ رہی ہے، غریبوں کی کثرت کم رہی ہے۔ مالدار لوگ زیادہ رہے مذہب اسلام میں شروع دن سے۔ آؤ دور فاروقی تھا، عمر فاروق اعظم کے دور میں ایک بندہ چلا تھا زکوٰۃ کی رقم لے کر کے ملک یمن سے۔ وہ زکوٰۃ کی رقم ایسے آدمی کو دینا چاہتا تھا جو اس کا مستحق ہو، غریب ہو، جس کو زکوٰۃ حلال ہو۔ جب یمن سے اٹھتا ہے وہ زکوٰۃ لے کر کے اور تلاش کرتے کرتے وہ مدینہ المنورہ پہنچ جاتا ہے۔ قسم خدا کی، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دور فاروقی میں ملک یمن
گیا۔ یہ عمر فاروق اعظم کا دور تھا، یہ مسلمانوں کا دور تھا۔ مذہب اسلام میں نہ کمانے کے لیے منع کیا گیا، نہ جمانے کے لیے، بلکہ کمانے کا حکم دیا گیا۔ نماز فجر کے بعد زبیل پر رزق حلال کی تلاش میں پھیل جاؤ، یہ حکم ہمیں قرآن دیتا ہے۔ مالدار بنو، دیندار بنو اور تعلیم پر محنت کرو۔ 10 سے 15 سال اگر مسلمانوں نے محنت کر لی، قسم خدا کی حالات تبدیل ہو جائیں گے، حالات بدل جائیں گے۔ بتائیے اس زمانے میں عمر فاروق اعظم کے زمانے میں کہاں ملک یمن، کہاں مدینہ المنورہ ایک بندہ ایسا نہ ملا جس کو زکوٰۃ دی جائے؟ کون تھا یہ؟ ہم ہی تو لوگ تھے، بلکہ مجھے کہنے دیا جائے 1857 سے پہلے کلکتہ کے اندر جتنے مسلم تاجر تھے ان کے گھروں میں اتنی دولت تھی کہ برطانیہ کے شاہی خزانے میں بھی اتنی دولت نہیں تھی، اسی لیے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا گیا۔ انگریز پاگل نہیں تھا کہ ہندوستان آئے تھے، انگریز پاگل نہیں تھا جو اپنے ملک کو چھوڑ کر ہندوستان آئے۔ اس سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے جب آئے تو سونے کی چڑیا ہندوستان کو کس نے بنایا تھا؟ تم نے بنایا تھا، کسی اور نے نہیں بنایا۔ تم ہی تو تھے، تم نے سجایا، تم نے سنوارا، تم نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا۔ ہم کہتے ہیں مسلمان کل بھی مالدار تھا، آج بھی مالدار ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مالدار رہے گا۔ کون کہتا ہے؟ وہ ان کی اپنی سوچ اور فکر ہے جو کہتے ہیں مسلمان صرف پنچر لگاتے ہیں، پنچر بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم کل بھی شہنشاہ تھے، آج بھی شہنشاہ ہے، صبح قیامت تک شہنشاہ رہیں گے۔ لیکن صرف وجہ یہ ہے کہ ہم سچے پکے مومن بن جائیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اقتدار تمہارا ہی ہوگا لیکن تم سچے اور پکے مومن بن جاؤ۔ اب جلدی بات آگے بڑھاؤں گا، اس لیے نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ انجوائے کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھا بنگلہ، اچھا گھر، اچھی گاڑی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا اظہار کرو، ایسا نہیں، اظہار کرو اس کا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جب سفر کرتے ہیں اتنا اچھا اور اتنا قیمتی لباس پہنو کہ بسوں میں بیٹھے ہو، ٹرینوں میں بیٹھے ہو، پلینوں میں بیٹھے ہو تو بغل میں بیٹھنے والا تمہارے لباس کو دیکھ کر کے جب دیکھے تو دیکھتا رہ جائے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائے جب ان کی شان و شوکت کا عالم یہ ہے تو جب ان کی حکومت نہیں ہوگی تب اس وقت ان کا عالم کیا ہوگا۔ دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، ایسا پہنو۔ ہمارا اسلام انجوائے کرنے سے روکتا نہیں، خوب انجوائے کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھی گاڑی استعمال کرو، اللہ نے دیا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ اسلام جو ہے صرف پیمد والا لباس اور روکی سوکی کھانے کا نام ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ برا ہو ان تبلیغ کے جاہل مبلغوں کو جنہوں نے نبی پاک کو صرف اتنا محتاج اور لاچار کر کے تعارف کرایا کہ ہمارے نبی تو پھٹے ہوئے لباس میں رہا کرتے تھے، ہمارے نبی تو پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں آؤ، تم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اور جو یہ نظریہ رکھتا ہے اسلام صرف روکی سوکی کھانے کا مذہب ہے، صرف پیمد والا پہننے کا مذہب ہے، اس نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ آؤ رسول کریم علیہ السلام نے رسول کریم علیہ السلام نے جو پیمد والا لباس پہنا اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے ان 2.5% غریبوں کا خیال کیا، اور ان کا خیال اس لیے کیا کہ کل میری امت میں 2.5% غریب لوگ ہوں گے، جب جو پھٹا ہوا لباس پہنیں گے تو یاد رکھو ان کو جو ہے ندامت نہیں ہوگی۔ اگر میں قیمتی پہنتا رہتا تو غریبوں کو لوگ تانا دیتے اور غریب لوگ کہتے کہ قیمتی پہنا محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہمارے پاس تو اتنی دولت نہیں، ہم کہاں سے لے کر کے آئے؟ یاد رکھو رسول اللہ نے پیمد والا لباس پہن کر کے غریبوں کی آبرو بچائی،
محمد رسول اللہ کی سنت، اظہار کرو، ظاہر کرو، اللہ نے دیا ہے، سمجھے؟ شان و شوکت کے ساتھ رہو، سر اٹھا کر کے رہو، وقار کے ساتھ رہو، عزت کے ساتھ رہو۔ کس نے کہہ دیا اسلام روکی سوکھی کھانے کا مذہب ہے، پیمد والا پہننے کا مذہب ہے؟ 27 اونٹ رسول اللہ نے دے کر کے ایک جبہ خریدا۔ آج کے زمانے میں اگر ایک اونٹ کی قیمت لگائی جائے تو کتنی ہے؟ 1 لاکھ پکڑ لیجیے آپ، ایک اونٹ کی قیمت 1 لاکھ روپے پکڑ لیجیے آپ۔ 27 اونٹوں کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 27 لاکھ۔ گویا رسول اللہ نے 27 لاکھ کا جبہ پہن کر کے یہ پیغام دیا کہ اگر اللہ تم کو دولت دے تو اس دولت پر شکر کے ساتھ خوشیوں کا اظہار کرو، اور قیمتی پہننا بھی محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ کوئی ہے ایسا 27 لاکھ کا جبہ محمد رسول اللہ نے پہنا ہمارے پیروں میں؟ کون کہتا ہے مذہب اسلام جو غربت میں رہنے کا حکم دیتا ہے؟ نہیں، غربت سے نکلو، میں ابھارنا چاہتا ہوں، غربت سے نکلو۔ انجوائے ہمارے مذہب میں اتنا ہے، کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں۔ اور سنیے، اچھا اگر ملے تو استعمال کیجیے، اللہ نے دیا ہے، اور نہیں ہے تو قناعت اختیار کیجیے، جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلائیے، اس سے باہر نہیں۔ حلال طریقے سے مالدار بنیے، حلال طریقے سے کمائیے، حرام طریقے کو اختیار نہ کیجیے۔ انجوائے اپنے مذہب میں ہے، گھومنے کی اجازت ہے، کھانے پینے کی اجازت ہے۔ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے پیٹ پر پتھر باندھے، ہاں کبھی پتھر بھی باندھے، کس لیے؟ اس غریب امت کے لیے، تاکہ انہیں احساس نہ ہو، اور جب فاقہ کرے پیٹ پر پتھر باندھے تو وہ یہ کہہ دیں دنیا والوں کو، کہہ دیں کہ پیٹ پر پتھر باندھنا، فاقہ کرنا محمد رسول اللہ کی سنت بھی ہے۔ اور کہیں رسول اللہ نے بکری ذبح کرائی، بکری ذبح کرائی گئی، اور جب بکری ذبح کرانے کے بعد اس کو بنایا گیا، جب کھانے کا نمبر آیا، دسترخوان لگا، تو حضور کو بکری کے دستانے بہت پسند۔ دستانے کہتے ہیں اگلے جو پیر ہوتے ہیں اس کے، یہ حصہ دستانہ ہوا کرتا۔ حضور نے فرمایا لاؤ دستانے نکالو، ایک دستانہ نکالا گیا، حضور نے اس کو تناول فرمایا، آپ نے فرمایا دوسرا لاؤ، دوسرا دستانہ نکالا گیا، حضور کو پیش کیا گیا، آقا نے ارشاد فرمایا اور لاؤ دستانے۔ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ ایک بکری کے اندر 2 ہی دستانے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں محمد ہوں، اور اگر میں کہتا رہتا تو دستانے نکلتے رہتے۔ حضور نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے یہ بتایا اگر غربت میں فاقہ کرنا پڑے تو پیٹ پر پتھر باندھ لینا، یہ بھی محمد کی سنت ہے، اور اگر اللہ آسودہ حال کر دے تو 2 دستانے کھا بھی سکتے ہیں اور اچھا آسودہ ہو کر کے رہ بھی سکتے ہیں۔ جس نے کہا مذہب اسلام غریبی میں رہنے کا حکم دیتا ہے؟ انجوائے کرو، کھاؤ، پیٹ بھر کے اچھی نعمتوں کو کھاؤ۔ ہمارے مذہب میں انجوائے کرنے کی اتنی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اوروں کے یہاں اگر مذہبی بننا ہے، ان کے جو راہب ہوتے ہیں مذہبی بننا ہے تو اس میں شادی نہیں کر سکتے۔ اور مذہبوں میں اگر مذہبی بننا ہے تو شادی نہیں کر سکتے، لیکن مذہب اسلام تو ایسا انجوائے کرنے کا مذہب ہے، کہتا ہے کہ اگر تم مذہبی بن گئے، عالم بن گئے، دین کے نقیب اور دائی بن گئے، دیندار بن گئے، تو قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، ایک 2 3 اور 4 لیکن قرآن آخر میں کہتا ہے تمہارے لیے ایک بہتر ہے، یعنی 2 3 سے قرآن نے شروع کیا اور ایک پر لا کر کے اختتام کیا۔
اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی علیہ السلام نبی کے لیے لگایا جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے لیے لگایا جاتا ہے، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کرام کے لیے لگایا جاتا ہے، جتنے بھی علیہ السلام ہے، جتنے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جتنے بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان سب کے یہاں ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی اس کو معیوب سمجھتا ہے تو وہ معیوب نہ سمجھے، ایک سے زیادہ کرنا یہ علیہ السلام والوں کی بھی سنت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ والوں کی بھی سنت ہے، اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہرانے والوں کی بھی سنت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کر ہی لینا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام انجوائے کرنے سے نہیں روکتا۔ دوسرے مذہبوں میں شادی نہیں کر سکتے، ہمارے یہاں تو کئی سیٹ خالی ہے نا۔ اسلام کہتا ہے اچھا کھاؤ اچھا پہنو۔ ہمارے نبی کو کھانے میں کیا کیا پسند تھا؟ شہد ہمارے نبی کو بہت پسند تھا، حلوہ ہمارے نبی کو بہت پسند تھا، زیتون ہمارے نبی کو بہت پسند تھا، بکری کا گوشت ہمارے نبی کو بہت پسند تھا، مرغ کا گوشت ہمارے نبی کو بہت پسند تھا، چاول میرے نبی کو بہت پسند تھا، سرید نبی کو بہت پسند تھی۔ سرید کہتے ہیں بکری کے گوشت میں جو جو کی روٹی چور کے جو ڈالتے ہیں اس کو سرید بولتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ کھانوں کا سردار ہے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں دوسرے مذہبوں میں کہ پوری زندگی پیدا ہو کر کے مر جاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں کھانے کی دیکھنے نصیب نہیں ہوتا، کھانا تو درکنار۔ انجوائے کیجئے لیکن گناہ کے ساتھ نہیں۔ پکنک پر جب جاؤ تو زنا نہ کرو، جوا نہ کھیلو، شراب نہ پیو، برائی نہ کرو، بدنگاہی نہ کرو، بلکہ ہمارا اسلام تو کہتا ہے پھولوں کو دیکھ کر کے یہ تصور کرو کہ جب یہ پھول اتنے خوبصورت ہے تو پھر محمد الرسول اللہ کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ اور جب تتلی کو دیکھو تو یہ تصور کرو کہ جب تتلی اتنی خوبصورت ہے تو اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا حسین بنایا ہوگا۔ جب سنبل کا پودا دیکھو تو یہ تصور کرو کہ جب یہ اتنا پودا خوبصورت ہے تو اللہ نے نبی کی زلفوں کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ جب نرگس کا پودا دیکھو تو یہ تصور کرو کہ جب یہ پودا اتنا خوبصورت ہے تو مصطفیٰ کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب گلاب کی پنکھڑیوں کی رنگت کو دیکھو تو کہو کہ جب یہ گلاب کی پنکھڑیاں اتنی حسین ہے تو محمد رسول اللہ کی لبوں کی نزاکت کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ اسی کو کہا ہے میرے ابراہیم نے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ لیکن آؤ آج انسان جب پکنک پر نکلتا ہے انجوائے کرنے کے لیے تو بدنگاہی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ انجوائے میں گناہ کے قریب نہ جاؤ، بلکہ اللہ والے جو ہوا کرتے ہیں وہ انجوائے تو کرتے ہیں لیکن گناہ کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ وہ جب پھولوں کو دیکھتے ہیں تو پھولوں کو دیکھ کر کے میرے امام نے نتیجہ نکالا، آج لوگ گناہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میرے امام نے جب پھولوں کو دیکھا ہے تو پکار کر کے کہا ہے انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن ہے، انہی سے گلشن بہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب ہے۔ پھولوں کو دیکھا ہے تو حضور کا تصور یاد آیا، حضور کو یاد کیا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ انجوائے کرو، خوب انجوائے کرو بھرپور۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ 70 سال کے ذکر کا ثواب بھی اتنا نہیں ہے جتنا اللہ کی قدرت اور اس کی تخلیق پر غور کرنے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تخلیق کرو، ان آبشاروں کو دیکھ کر، جھرنوں کو دیکھ کر، سمندروں کو دیکھ کر، دریاؤں کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر، اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، اللہ والے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی تخلیق اور شاہکار اس کی قدرت پر تعجب کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی غور کریں تاکہ ہمیں بھی ثواب مل جائے۔ تقریر میری پوری نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جمعے سے یہاں سے آگے